السلام علیکم سامعین، 2 جمادی الاخری اور 16 دسمبر ہے۔ خبر کا عنوان ہے آؤ امارت شرعیہ کا کھیل کھیل لیں۔ سامعین، امیر شریعت ایک بہت بلند و بالا مقام ہے۔ یہ صحیح معنوں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانشینی ہے۔ آپ امام القضات ہوئے ہیں اور آپ تمام امیروں کے امیر ہوئے ہیں۔ اسی کی نیابت چلتے چلتے دنیا بھر میں پھیلی ہوئی ہے اور امیر شریعت موجود ہیں۔ مجھے پہلے یہ بتلانا ہے کہ امیر شریعت کا شریعت میں کیا مقام ہوتا ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہدایت دی ہے۔ ترمذی شریف کی ایک حدیث ہے میرے سامنے، جس کا نمبر 1325 ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من ولی القضاء او جعل قاضیا بین الناس فقد ذبح بغیر سکین۔ هذا حدیث حسن غریب من هذا الوجہ وقد روی ایضا من غیر هذا الوجہ عن ابی ہریرہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ جس آدمی کو عہدہ قضاء سپرد کیا گیا یا لوگوں کے درمیان میں قاضی بنا دیا گیا، وہ گویا بغیر چھری کے ذبح کر دیا گیا۔ یہ فرمان نبوی ہے۔ ایک طرف آپ یہ فرمان سن رہے ہیں اور دوسری طرف وہ ویڈیو دیکھیں جو میں آخر میں آپ کو پیش کروں گا کہ کس طرح لفظ امارت کا امیر شریعت کا مذاق اڑایا ہے، کس طرح مائک پر بیعت کا اور طاعت کا اعلان کیا گیا ہے جسے لونڈیہار اعلان کیا کرتے ہیں، اور جس طرح ہم نے بیعت و ارشاد والی خلافت کو پوری طرح مذاق کا اس طرح موضوع بنا دیا ہے کہ اب یہ ہونے لگا ہے کہ ایک نشست کے شروع میں بیعت ہو اور نشست کے آخر میں خلافت مل جائے۔ خلافت کو بدنام کرنے میں ہم نے کوئی کمی نہیں چھوڑی ہے اور نو عمروں کو لونڈیہار کو بڑے پیمانے پر خلافت نہ صرف دی گئی بلکہ خلافتیں بانٹ دی گئی ہیں، اور اب متعلقہ خلیفہ کو مجاز خلیفہ کو یہ بھی اصل خلیفہ کو یہ بھی پتہ نہیں ہوتا کہ کہتے تھے خلیفہ کون کون ہیں، شکل سے بھی اصل خلیفہ اپنے مجاز خلفاء کو پہچانتا نہیں ہے۔ تو جس طرح خلافت میں ہمیں نے لونڈیہار کا کھیل کھیلا ہے، آؤ خلافت کھیلیں، اور جس طرح خلافت کو ہم نے بدنام کیا ہے، ہم لگ ایسا رہا ہے کہ اسی طرح ہم امارت شریعہ کو بدنام کرنا چاہتے ہیں۔ اور مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ ہم ایک دن وہ ہوگا اگر یہی صورتحال چلتی رہی کہ ہر شہر میں امیر شریعت ہوگا، پھر ہر گاؤں میں امیر شریعت ہوگا، امیر قریہ، امیر شہر، امیر ضلع، امیر ریاست، امیر زون، پھر اس طرح ایک پورا ایک یہ سلسلہ ہوگا، اور وقت ہوگا جب بالکل قیامت قریب ہوگی اور لوگ عذاب کے انتظار میں ہی ہوں گے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ ہم نے جس طرح امارت شریعہ کا مذاق بنایا ہے اس کی مثال ماضی قریب میں نہیں ملتی ہے۔ بہار، اڑیسہ اور جھارکھنڈ کا جو بنیادی امارت شریعہ کا مسئلہ ہے وہ بالکل الگ ہے۔ میں تھوڑی اس کی تاریخ بتلا دوں، وہ میرے سامنے ہے۔ امارت شریعہ بہار، اڑیسہ، جھارکھنڈ یہ حضرت مولانا ابو المحاسن محمد سجاد کی تحریک پر 19 شوال سن 1339 ہجری مطابق 26 جون 1921 میں قائم ہوئی تھی، اور اس وقت سے آج تک 1 صدی سے زیادہ تک 8 امراء شریعت اور 7 نائبین منتخب ہوتے چلے آئے ہیں۔ اور ماشاءاللہ بہار کا جو یہ ادارہ ہے یہ اپنی مثال آپ ہے، اس میں ہمیں زیادہ کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بہت ساری مثالیں ہمارے سامنے ہیں۔ وہ لوگ قاضی کو ٹریننگ دیتے ہیں، امیر شریعت کو باقاعدہ ٹریننگ دیتے ہیں، اس کو تربیت دیتے ہیں، اس کو سکھاتے ہیں، پھر اس کو میدان میں بھیجتے ہیں، پھر جس طرح وہ فیصلے کرتا ہے وہ عجیب ہی ہوتے ہیں، وہ عین شریعت کے مطابق ہوتے ہیں، اور لوگوں کو بھی اس مزاج میں ڈھالا جاتا ہے کہ لوگ شریعت کی بات مان لیتے ہیں۔ لیکن موجودہ دور میں ابھی کچھ سالوں میں جو امراء شریعت کے اعلان ہوئے ہیں، میں امیر شریعت ہریانہ ہوں، وہ امیر شریعت پنجاب ہیں، وہ امیر شریعت یو پی ہیں، ان امراء شریعت سے نعوذ باللہ سے یہ تو پوچھو کہ تم نے امیر شریعت بن کر کیا ہے؟ امیر شریعت کا کام کیا ہوتا ہے؟ لوگوں کے درمیان اصلاح بین الناس، لوگوں کو پولیس تھانوں سے بچانا، جھگڑوں سے بچانا، لوگوں کے درمیان جا کر فیصلے کرنا، کیا ان امراء شریعت نے کام کیا ہے؟
یہ مکمل اس کا جواب نفی میں ہے. انفرادی اجتماعی تبلیغوں سے، انفرادی اور اجتماعی دعوت کے کام سے، انفرادی اور اجتماعی سطح پر نیک کام کی تبلیغ کرنے سے اور برائیوں کے کام کے روکنے سے یہ پوری طرح دور ہیں، کوسوں میلوں کوسوں دور ہیں. انہیں موٹے کرائے چاہیے، مہنگی گاڑیاں چاہیے. کیا اس طرح بیٹھ کر اس ایئر کنڈیشن میں بیٹھ کر تبلیغ ہوا کرتی ہے امیر شریعت کی؟ نہ ان لوگوں کو شرم آتی ہے، نہ حیا آتی ہے. یہ دین سے بالکل بے بہرا ہیں اور دین کا ایک طرح سے مذاق اڑانے جا رہے ہیں. امیر شریعت قاضی یہ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانشینی ہے. آپ کر کیا رہے ہیں؟ اصلاح بین الناس میں آپ کر کچھ نہیں رہے ہیں. اگر کیا تو اس کی مثال پیش کریں. تو امیر شریعت کو گھٹائیے. ہمارا ایک وفاقی ادارہ ہونا چاہیے. بہار ہمارے سامنے ایک نمونہ ہے، ماڈل ہے اور ایک مثال ہے. ہمیں اس طرز کی عمارت شریعہ چاہیے. اس طرز کی اگر عمارت ہے تو فبیہا. اگر اس طرز کی نہیں ہے اور خالی وہ ایئر کنڈیشن میں بیٹھ کر امیر شریعت کا اعلان ہے تو وہ لعنت کے قابل ہے. میری گزارش یہ ہے بہت مؤدبانہ کہ جھارکھنڈ کے لوگ بہار جائیں، بہار والوں کو بلائیں، مل کر بیٹھیں، سر جوڑ کر بیٹھیں اور بجائے مائکوں پر سما اور اطاعت کا اعلان کرنے کے اور بوگس نمونہ پیش کرنے کے مل کر بیٹھ کر ایک اس کا ٹھوس لائی عمل تیار کریں، ورنہ ہمیں آنے والی نسل معاف نہیں کرے گی. اور جو لوگ اس پس منظر میں جھگڑا کرایا کرتے ہیں اور ہمارے شریعہ بہار اڑیسہ جھارکھنڈ جیسے ایک متفقہ ادارے کو توڑنا چاہتے ہیں، وہ یہ بات کان کھول کر سن لیں. اللہ کے رسول نے فرمایا من ضحک ضحک، آج جو جس پر ہنستا ہے کل اس پر بھی ہنسا جائے گا. دیر اللہ کے ہاں نہ دیر ہے نہ اندھیر ہے. ہر کام وقت پر ہوتا ہے. جو جس کے لیے جیسا کرے گا ویسا ہی صلہ پائے گا. ہم نے اس بات کی کوشش کیا کہ عمارت شریعہ جھارکھنڈ کو ترجیح دی جائے اور یہاں کے جو برانچز ہیں ہمارے جو جھارکھنڈ کے پڑھنے والے علماء ہیں ان کو ترجیحی بنیاد پر رکھا جائے، لیکن ایسا نہیں کیا گیا. اس لیے میں چاہتا ہوں کہ اسی مجلس میں عمارت شریعہ جھارکھنڈ کا اعلان کیا جائے اور امیر شریعت کے طور پر ہمارے درمیان آج کے اس دور کے شیخ الحدیث حضرت مولانا مفتی محمد توحید صاحب اسٹیج پر موجود ہے اور امیر شریعت کے لائق ہے. میں داعی آپ لوگوں کو چاہتا ہوں کہ آپ اپنا تائید کیجیے عمارت شریعت کا اعلان ہو. حضرت مفتی نظر واحد صاحب امیر شریعت منتخب ہو گئے، کیا تائید کرتے ہیں؟ یہ مبارک اور مسعود موقع ہے. اللہ تعالیٰ نے اس دن کو، اس مقام کو، اس وقت کو تاریخی بنایا ہے. آج آپ لوگوں کو میں واضح کرنا چاہتا ہوں کہ حضرت مولانا خالد سیف اللہ صاحب رحمانی جو تشریف یہاں نہیں لائے تو اس کی وجہ بھی موجودہ امیر شریعت فیصل ایک عمارت شریعہ امیر شریعت الحمدللہ اللہ کی تائید سے حضرت منتخب ہو گئے ہیں اور امیر شریعت کا ایک ضابطہ ہے کہ وہ بیعت ہوتا ہے. تو میں چاہتا ہوں کہ بیعت کے کچھ کلام السلام علیکم. ہم یہ یاد کرتے ہیں، بولے یاد کرتے ہیں جھارکھنڈ کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں. مفتی نظر توحید امیر شریعت کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں اور جو اللہ کے حکم اور رسول اللہ کے حکم کے مطابق جو حکم کر رہے ہیں اس پر ہم عمل کر رہے ہیں اور جو اللہ کے حکم کے خلاف کر رہے ہیں اس کو ہم نہیں مانیں گے. لو بیٹا آپ کا کالج آ گیا اور خوب دل ہم نے اس بات کی کوشش کیا کہ